بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو، آج ہم جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ مردانہ و زنانہ جنسی بیماریوں کا علاج بایو کیمک ادویات کے ذریعے ڈیفائن کریں گے۔ آج ہم میں کثرت مباشرت سے پیدا ہونے والے مسائل کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے۔ اس دوا کو جنسی تکالیف میں دوسری ادویہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اب ہم پہلے اس میں دیکھتے ہیں اس کی علامات۔ سب سے پہلے مردوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیسے نظر آتی ہیں، اس کے بعد خواتین کو دیکھیں گے۔ مردوں میں جماع کے بعد بھی اخراج منی ہو، نامردی، انزال دیر میں ہو تو اس سے یہ تکلیف دور ہوتی ہے۔ خواتین ماہواری بے قاعدہ، کثرت حیض، اندام نہانی خشک، لکوریا کی رطوبت، خراش دار پانی جیسی درد کے ساتھ نیچے کی طرف دباؤ، بالخصوص صبح رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا اور پیشاب کے راستہ میں کٹن کے ساتھ درد، ناکام درد، زہتلی، حیض نہ ہو، یہ تمام علامات خواتین کے حوالے سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی اوورآل علامات کیا ہیں۔ نمک زیادہ مقدار میں کھانے سے ہونے والی تکالیف، بالخصوص تغیظہ میں تبدیلی، رونما ہو جانے کی وجہ سے جلندر، سوجن آتی ہے، خون میں تبدیلی ہوتی ہے، خون کی قلت ہوتی ہے، سفید ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ریشوں کی رطوبت رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد اور ورم ہوتا ہے، کھانسی، خاص قسم کے نوبیتی بخار، سبزی یرقان، قلت خون، خوراک کی نالی کی جملہ شکایات اور جلدی امراض میں ایک اہم دوا ہے۔ زبردست کمزوری، صبح کے وقت جب کہ ابھی بستر میں پڑا ہوا ہو تو شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ٹھنڈک، لاغری، خاص طور پر گردن کی، زکام کا زبردست رجحان، بغل میں جھلیوں کی خشکی، تمام جسم میں سکڑاؤ آنے کا احساس، بھاری کمزوری اور تکان، بیرونی اثرات زبردست نہ ہوتے ہوں یا فوراً اثر انداز ہوں، گلے کے غدود کا بڑھ جانا، گلہڑ، پیشاب میں البومن آتی ہے۔ علامات: یہ تکالیف دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے۔ مریض شدید ترین تھکاوٹ کی شکایت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھکاوٹ صرف اختیاری مسل تک محدود رہتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ کمزوری بڑھ کر آنکھوں کے مسل، نگلنے کے مسلز وغیرہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ ایسی کیفیت میں مریض کو دیکھنے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نشے میں ہے۔ کھانا کھانے میں تھکن ہونے لگتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بیماری بعض دفعہ شدید انفیکشن کے بعد ہو جاتی ہے، یا تھکاوٹ یا کثرت جماع یا تھائرائیڈ گلینڈ کے آپریشن کے بعد ہو جاتی ہے۔ اس دوا میں 3 علامات کا اکٹھا ہونا عام طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پہلی قبض، دوسری پیاس، تیسری سر درد۔ تقریباً تمام بیماریوں میں جن کی یہ دوا ہے اس میں یہ گروپ کم و بیش ضرور ملتا ہے۔ اس دوا میں منہ سے مکہ تک برایونیا کی مانند خشکی ہوتی ہے، لہذا پیاس کا زیادہ ہونا اور قبض کا پایا جانا ظاہر ہے۔ یاد رہے کہ برایونیا کی حاد دوا، یعنی جب برایونیا کسی حد تک کام کر کے چھوڑ دے تو اس کی مزمن دوا لیٹرم میور بنتی ہے، جو جنسی مسائل میں بہت اچھی کارکردگی دیتی ہے۔